بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارم سلیم سپیک کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ عزیزان محترم، آج آپ کو غازی عباس کی قبر مبارک پر رونما ہونے والے ایک انوکھے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی کہ قبر کی مرمت کے دوران مزدوروں نے حضرت غازی عباس علمدار کی قبر مبارک پر کیا دیکھا۔ حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک کے گرد طواف کرتا یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ جنتی پانی کی نہر ہے؟ یہ سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیزان من، حضرت عباس علمدار کا حرم مبارک کربلا کے پرانے شہر کے درمیان میں واقع ہے، جسے آج کل مدینہ القدیمہ کہا جاتا ہے۔ حرم مبارک کی عمارت کے سامنے والا حصہ جنوب کی جانب ہے اور حضرت عباس کا روضہ مبارک امام حسین علیہ السلام کے حرم کے شمال مشرقی کی جانب ہے۔ دونوں حرموں کی خارجی دیواروں کے درمیان قریب ترین نقطے کا درمیانی فاصلہ 247 میٹر ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے حرموں پہ موجود گنبدوں کے اوپر والے سروں کا درمیانی فاصلہ 378 میٹر ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے مشرقی جانب نہر القمائی تھی، جس کا نشان اس وقت باقی نہیں رہا۔ حضرت غازی عباس نہایت ہی حسین ترین اور اخلاقی حسنہ کے مالک تھے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ آپ کا نورانی اور تابناک چہرہ آپ علیہ السلام کو دوسروں سے ممتاز بناتا، اور بنی ہاشم کے درمیان کہ جس میں سب کے سب جمال و کمال کے درخشاں ستارے تھے، ان میں حضرت عباس علیہ السلام ہاشمی گھرانے کا چاند تھے۔ اسی بنا پر آپ کو قمر بنی ہاشم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے حسن و جمال کی توصیف میں صرف شکل و صورت یا ان کے قد و قامت کو بیان کرنے کے علاوہ آپ کی روشن اور منور فضیلتیں بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ آپ کے دور میں آپ علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری، دیانت اور وفا کا تذکرہ ہر ایک کی زبان پر تھا۔ اس کے علاوہ غازی سرکار کا شمار بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ آپ نے شجاعت اور دلاور بھی اپنے والد علی مولا علیہ السلام سے ورثے میں پائی تھی۔ عزیزان من، سانحہ کربلا میں حضرت عباس علمدار نے جرأت اور شجاعت کی وہ مثال قائم کی ہے کہ جس کی کوئی مثال تک نہیں ملتی۔ آپ نے دین حق کی خاطر شہادت قبول کی اور مولا غازی سرکار کو کربلا میں ہی دفن کیا گیا۔ حال ہی میں مولا غازی سرکار کی قبر مبارک کی مرمت کے دوران ایک حیران کن واقعے نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر رکھی ہے۔ سید مہدی بحر العلوم عراق کے ممتاز عالم دین گزرے ہیں۔ سید بحر العلوم کے دور میں ضرورت محسوس ہوئی کہ حضرت عباس کی اصل تربت جو کہ زیر زمین ہے، اس کی مرمت کروائی جائے، لہذا تعمیراتی کام کرنے والے مزدوروں کو مقرر کیا گیا کہ وہ اسے سر انجام دے۔ اس دوران مہدی بحر العلوم کام کا معائنہ کرنے کے لیے حضرت عباس علیہ السلام کی تربت پر گئے اور کاریگروں کے کام کا جائزہ لینے لگے۔ کاریگروں میں سے ایک شخص نے مہدی بحر العلوم سے ایک سوال کیا کہ ہم نے مجالس وغیرہ میں یہ سنا ہے کہ غازی عباس علمدار کا قد کاٹ اتنا تھا کہ غازی سرکار جب گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے تھے تو آپ کے قدم مبارک زمین پر خط بناتے جاتے۔ اے بحر العلوم، کیا بات ہے کہ غازی سرکار کا قد اتنا بڑا تھا اور آپ علیہ السلام کی قبر کا سائز بہت چھوٹا ہے؟ تو مہدی بحر العلوم نے رونا شروع کر دیا اور اس قدر گریہ کیا کہ غش کھا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب کاریگروں نے یہ ماجرا دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں بحر العلوم کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ کچھ دیر کی دیکھ بھال سے بحر العلوم کو اس قابل ہوئے کہ غشی کے عالم سے باہر آ سکیں۔ جب کچھ طبیعت بحال ہوئی تو کاریگروں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا ہم نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا تھا؟ بحر العلوم نے کہا کہ تمہارا سوال بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ دراصل حضرت عباس علیہ السلام کا قد کاٹ بالکل ایسا ہی تھا جیسا مجلسوں میں بیان ہوتا ہے، لیکن جب غازی سرکار کی شہادت ہوئی تو ظالموں نے مولا غازی کے لاشے کے اتنے ٹکڑے کیے کہ امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی سرکار کا لاشا ایک گٹھری میں باندھا اور بعد میں اسی گٹھری کو دفن کیا گیا۔ اس لیے
हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आम तुरबत की निस्बत छोटी है। इससे वाज़िया होता है कि आरले रसूल पे कितने मजालिम ढाए गए थे। अजीज़ान मन, हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक के मुतल्लिक़ ये भी कहा जाता है कि गुज़िश्ता कई सदियों से पानी मौला अब्बास की कब्र मुबारक के तवाफ़ करता रहता है। हैरत अंगेज़ तौर पर इराक में मौजूदा पानी तकरीबन हर जगह नमकीन और खारा और पीने के काबिल बिल्कुल नहीं है, लेकिन गाजी सरकार अलमदार की कब्र अतहर वाले सरदाब में जो मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका, साफ और शफाफ है और इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि खुशबू इतनी होती कि बयान नहीं कर सकते। और यहाँ से लाखों गैलने पानी निकालने के बावजूद ये पानी ख़त्म नहीं होता और ना ही आज तक कोई भी ये जान पाया है कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। खुदा और इसके कुछ ख़ास बंदे हैं जो इस राज को जानते होंगे और बेशतर उल्मा और बुजुर्ग हस्तियों ने इस पानी को जन्नत की नहर करार दिया है। करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्जा करने के बावजूद अपने आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और अहलो अयाल की प्यास को मद्देनज़र रखते हुए पानी नहीं पिया था। आज वही पानी हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र अतहर का तवाफ़ करता रहता है, जिसे मौला अब्बास की करामत से तशबीह दी जाती है। और ये भी करामाती पानी बहुत सी खसूसियात का हामिल है। यही वजह है कि दुनिया भर से आए ज़ायरीन इसे बोतलों में भर भर के साथ ले जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस मुक़द्दस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामी कुतब का मुताला ये भी बताता है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की एक आम खसूसियत ये थी कि आप नाफज़ुल बसीरा और गहरी नज़र रखते थे और मुआशरे के तमाम सियासी हालात और कुफ्र नफाक के तमाम मकरो हसीलों से बखूबी वाकिफ़ थे। आप सिर्फ बहादुर और जानबाज और शुजात और अलम्बरदार नहीं थे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत फ़काहत और क़दासत, इबादत और बसीरत, दूर अंदेशी, सादगी और ज़ोदो तकवा से मामूर थी। और इसी बसीरत का नतीजा था कि आपने इमाम वक़्त, इमाम सैयदुल शहदा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत में क़याम किया और शराफत और करामत के आला मकाम पर फायज हुए और सफ़ाए तारीख पे अपने लिए हमेशा के लिए अपने निशान छोड़ दिए और जालिम यजीद की बात नहीं की। तो अजीज़ान मन, आज के लिए इतना ही। तो नाज़रीन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।